رانا صاحب، ابھی عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نورین علی صاحبہ کہتی ہیں جب ہماری عمران خان کی حکومت آئے گی تو سب کو ہم پیمز لے جا کے ٹیکے لگائیں گے. ان کو غصہ آ گیا تو شاید آپ کو اور مجھے بھی لے جائیں اور ان کی حکومت آئی تو ہمیں بھی ٹیکہ لگوا دیں، ضرورت ہو نہ ہو. لیکن مظہر صاحب کا تجزیہ بڑا ظالم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکہ تو سب کو لگ چکا ہے، میڈیا کو، عدلیہ کو، جمہوریت کو، تو ٹیکے کو تو ہمیں اس سے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. میرا معصومانہ سا استفسار یہ تھا کہ ٹیکہ تو طاقت کا لگایا جاتا ہے، لیکن یہاں تو بالکل ہی کام جو ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے. تو آپ اس کے اوپر کیسے ریفلیکٹ کریں گے؟ بدر صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف سے یہ پوچھنا بنتا ہے کہ آپ ایک مدعے کو لے کر کب تک اپنی سیاست کرتے رہیں گے اور معاملات کو اس طرح آگے بڑھائیں گے، کسی اور بارے میں تحریک انصاف کوئی بات نہیں کر رہی. میں نے مدر صاحب کا فکرہ جو سنا وہ کہہ رہے تھے ٹیکہ جو ہے عدلیہ، سیاست، جمہوریت اور میڈیا پہ لگا. جو عمران خان نے ایک اور ٹیکہ لگایا تھا اس کو کہتے ہیں مسٹر ٹی کے، اور پنجاب میں وہ مشہور تھے طاہر خورشید بزدار صاحب کے پرنسپل، آپ جانتے ہوں گے. جی میں جانتا ہوں. وہ جو سب سے بھاری ٹیکہ تھا نا اس کو بھول گئے آپ. تو یہ اضافہ کر دوں ٹیکوں میں. اور خوش قسمتی بات کہہ رہے تھے، پاکستان کی جو جنگ ہے نا وہ ہماری لیاقت اور محنت اور اس کے اوپر ہم نے لڑی. خوش قسمتی اس کے بعد ہمارے ساتھ، چاہے وہ آپ کہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے ہوں یا دنیا میں ہماری عزت بڑھنا ہو، وہ اس جنگ کے نتیجے میں آئی. باقی اتفاقات سے ساری چلتے ہیں. اب آپ آ جائیں اس کے اوپر جو آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی سے بڑی سہولت کار اس سسٹم، اس گورنمنٹ کی کوئی بھی نہیں ہے. نہ یہ بجٹ میں کوئی تقریر کرتے ہیں کھڑے ہو کے، نہ یہ جو کٹوتی کی تحریک ہیں، یہ بالکل ایک عام جو پھسپھسی سی اپوزیشن ہوتی ہے وہ رویہ. آئینی ترامیم آتی ہیں، یہ واک آؤٹ کر کے حکومت کی سہولت کاری کرتے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ، عمران خان نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے ریزائن کرا کے ٹوٹلی حکومت کو بچت دے دی. یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جی ہم کوئی محنت کر رہے تھے. اب اچھا ان میں سے کوئی محنت کرے تو خود ہی آدھے بندے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کو مشکوک بنا دیتے ہیں. پی ٹی آئی کی سیاست میں چونکہ عمران خان نے اپنی ذات کے علاوہ ٹرسٹ کسی پہ کیا ہی نہیں. یہ آج کی حالت اس وجہ سے ہے. اب آپ دیکھیں نا سیکرٹری جنرل صاحب سے روزانہ سوالات ہوتے ہیں اور وہ گندے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے سوال، ہاں ہو جائے گا دیکھ لیں گے. سیاستدان کا یہ کام نہیں ہوتا. اور میں تو ان کو سیاستدان تو نہیں، ان کو بطور وکیل بھی نہیں سمجھتا کہ وہ اچھے جوابات دے رہے ہیں. وہ پتہ نہیں یہ اور خواجہ حارث دونوں ہی سارے جس کے وکیل بنے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کروایا اور کیا کیا ہے. وہ وکیلوں والی آپ بھی مشہور ہیں، وہ وکیلوں میں آ جاتے ہیں نا کہ 10,000 والا کام تو میں کر دینا تھی 20 لاکھ کرایا ہے. یہ تو سزائیں تو جج بشیریں نہیں دی ہیں نا سب کو. بڑے وکیلان ناراض ہو جائیں گے، ایسی باتیں نہ کیا کریں. نہیں دیکھیں نا میں کیا کہوں، مطلب میری تو عادت ہے نا، میں جرنلسٹ ہوں، میرے اوپر تبصرہ کریں بالکل کریں. ان کی ہے تو جب وہ سیاست میں آ رہے ہیں تو ان کی وکالت کی جو لیاقت ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے نا. مطلب سلمان صفدر صاحب مل کے آئے 2 گھنٹے اور وہ کہتے ہیں مجھے عمران خان صاحب نے بتایا کہ ان کو ان کے آنکھوں والے وکیل اس نے کہا کہ مجھے 80% نظر نہیں آ رہا. اور بھائی اپنی آنکھ سے نہیں پتہ چلتا مجھے کتنے فیصد نظر آ رہا ہے. کمال ہے وکیل صاحب کی بھی، عمران خان صاحب کی بھی. پھر اب ان کے بچوں نے کہا کہ نہیں ان کی بنائی بہتر ہوئی ہے، ان کی بیگم صاحبہ بتا رہی ہیں کچھ بہتر ہوئی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اپنی پارٹی میں باہر کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. یہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہاں سے آئے؟ وضاحتیں کون دے رہے ہیں کہ جو ہمارے لوگوں کو سزائیں دے دیتے ہیں. بھائی سیاست میں کرنے آئے ہیں نا، سزا بھی ہوگی جزا بھی ہوگی. آج آپ مشکل میں ہیں تو پیپلز پارٹی سے لے کے نون لیگ تک ان سب نے یہی کچھ کیا نا. تو اس وقت خواجہ آصف کو سارا اختیار دیا تھا نا شہباز شریف اور نواز شریف نے بطور پارلیمانی لیڈر کے فیصلے کرو. تو فیصلے کیے تو آج یہ سارے جو باہر بیٹھے یوٹیوبرز ہیں اور ہمارے ہیں یہاں پہ ہمدرد وہ کہتے ہیں وہ خواجہ آصف نے انٹرویو دیا تھا، باجوے سے مل لیے تھے اور اس نے تو 19 میں ہی کہہ دیا تھا 18 کے بعد کہ ہم تنگ آ چکے ہیں. تو یہ بات میں سنایا کرتا ہوں کیونکہ میں تو ان لوگوں میں شامل نہیں تھا جو جنرل باجوہ کے ساتھ ان محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے. ایک رمضان شریف میں انہوں نے محفل کی تھی بڑی لمبی چوڑی جو شہر تک چلی گئی تھی. تو میں نے ایک شریک بندے سے پوچھا، اور اچھا وہ تھا جو انوائٹ کر رہا تھا، میں جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ یار دلہن کو کتنے دن تک کہیں گے کہ میٹھا بھی نہ پکاؤ، اب کچھ تو خود بھی کر کے دکھائیں نا. ہم یہ بتا رہے تھے لوگوں کو، وہ جب تنگ آئے ہوئے تھے لوگوں کے ساتھ. تو کیا آپ کو کسی نے بتایا کہ ان کو میٹھا پکانا آتا ہے کہ نہیں؟ شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو یا ان لوگوں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں؟ کسی کو بلایا ہو تو بتا دے. جب یہ مل کے چل رہے ہیں تب بھی تکلیف ہے، جب لڑتے تھے تب بھی تکلیف تھی. یہ پاکستان کا مسئلہ اس بات. اب آپ نے اصطلاح استعمال کر لی ہے، یہ تو بڑی پھر جسے کہتے ہیں نا جوہر شناس اور بڑی زبردست قسم کی حکومت، اگر اس کو آپ نے وہ اصطلاح استعمال کری تو بہت فرما بردار قسم کی معاملہ ہے. یہاں پر تو کوئی میٹھا بھی پک گیا، دیگیں بلکہ پک گئی ہیں، کوئی ٹینشن والی یہاں تو بات نہیں ہے.
منیب بھائی میں آپ کو ایک بات سناؤں، پتہ نہیں آپ تھے کہ نہیں اس میں، یہ بنیان مرصوص جیتنے کے بعد پرائم منسٹر نے کچھ جرنلسٹوں کو بلایا تھا، 12 15 20 لوگوں کو، جی میں گیا پی ایم ہاؤس میں لنچ پہ جی گئے تھے؟ جی میں آپ کو یاد ہے سب سے آخری بندہ میں تھا، جی اور وہ شامی صاحب اور سہیل وڑائی صاحب وہ بنے ہوئے تھے کلیم اللہ سلیم اللہ سوالوں میں، اور میں نے کہا کہ باقی لوگ بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے اینڈ پہ کہا تھا، میں کہا میرا سوال کوئی نہیں ہے، ان میں صرف 7 8 لوگ وہ ہیں جو آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے پرائم منسٹر صاحب کہ یہ فیلڈ مارشل کے بغیر بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ فیلڈ مارشل کا لقب دے دیا گیا تھا، اور میں نے انہیں کہا تھا، میں کہا اب اس پہ قائم رہنا ہے آپ نے، کیونکہ یہ آپ کو خراب کریں گے، یہ پہلے دوسری طرح خراب کر رہے تھے، اب آپ کو یہ پرائم منسٹر بنا کے خراب کریں گے، تو اس ملک کا بس اسی طرح کا سسٹم ہے، آپ دیکھ لیں، اگر آپ ٹھیک چل رہے ہیں تو چلتے چلے جائیں۔ مجد صاحب ہم بڑے آسانی سے کنوینئنس سے کچھ باتیں کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی سزائیں ہوئیں، اب بھی ہوئی ہیں، اب دیکھیے نا کل عمران خان صاحب کا ایک اور کیس لگا ہوا تھا، تو ان کے وکلاء باہر آ کے کہہ رہے تھے نہیں ہم تو سزا معطلی پہ بات کرنا چاہتے ہیں، عدالت کہہ رہی ہے آپ مین اپیل پہ بات کریں، پھر میں نے سنا علی ظفر صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں وہ تو پھر لمبا چل سکتا ہے نا، ہمیں تو پہلا ریلیف یہ چاہیے کہ سزا معطل ہو، لیکن جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مین اپیل پہ بات کریں، تو اس لیے ہم نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ سے پوچھیں۔ یہ عدالت کی طرف سے تو حکومت کہے گی یا عدالت کہے گی ہم نے تو کہا ہے کہ ہم اپیل سن لیتے ہیں، آپ معطلی کی آپ مین اپیل کے اوپر فیصلہ کیوں نہ لیں؟ دیکھیں منیب، میں تو کیونکہ یہ جو مقدمات جب بھی کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے اس پر قائم ہوتے ہیں نا، میرے لیے بڑا کوسچن مارک ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کا میرٹ آف دا کیس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن آپ زرداری صاحب سے اٹھا لیں، اس سے پہلے بلکہ بھٹو سے آج تک اٹھا لیں آپ، یہ مقدمات کیسے ختم ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پوری خبریں فیڈ کی جا رہی ہوتی ہیں، چارجز بتائے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کرمنل آدمی کوئی پاکستان میں ہے ہی نہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے مقدمات ختم ہو گئے، اور وہ حکومت میں آ گئے، وہ کوئی وزیر بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی صدر بن گیا، کوئی کچھ بن گیا اس میں، اور وہی لوگ جو یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، وہاں چپ کا روزہ لگ جاتا ہے۔ تو میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ آج جو عمران خان صاحب پر مقدمات بن رہے ہیں، بنے ہیں، چل رہے ہیں، کل کوئی بات طے ہو جائے گی تو یہ مقدمات آہستہ آہستہ فائل ہونے شروع ہو جائیں گے، یہ مقدمات آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے سال سے 40 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو، میں آپ کو فہرست بتا سکتا ہوں کیسے کیسے مقدمات کی، کیسی ان ایپیکس کمیٹیز کی میٹنگ کی آپ کو رودات سنا سکتا ہوں، کیا چارجز لگائے گئے، اور پھر آل آف اے سڈن وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا وکیل کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن ہسٹری آف پاکستانی پولیٹکس یہ بتاتی ہے کہ مقدمات زیادہ تر چاہے بالکل درست مقدمات ہوں لیکن ان کی نوعیت سیاسی ہوتی ہے۔ ٹھیک، اچھا